بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمایا آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگوں قیامت کے دن اس کی وحشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے نجات پانے والا تم میں سے وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا۔ اب اللہ کرے درود پڑھیں اور کاؤنٹر تسبیح کچھ رکھیں، کوئی اوقات اپنے مخصوص کر لیں، مثلا صلی اللہ علی محمد، یہ مکمل درود ہے، 2 سیکنڈ لگتے ہیں اس میں۔ اگر سونے سے پہلے ہم 100 کی گنتی طے کر لیں اپنے اوپر، اور لیٹتے ہی تو بےہوش نہیں ہو جاتے نا بھائی، لیٹتے ہیں کچھ ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹ ہوتے۔ اچھا بعض کا تو بزرگوں کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہے ہیں، تو بھی سونے کو یاد کریں، آقا کو یاد کریں، 2-2.5 منٹ لگیں گے، 100 درود پاک پڑھے جائیں گے۔ تو درود پاک پڑھے جائیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، کسی محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی یو، لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی یو، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جنت اللہ نصیب کرے ایمان والوں کو ملے گی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے ان کو ملے گی، ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں جنت کا کثرت کے ساتھ تذکرہ ہے۔ سورہ مطففین میں آیت نمبر 25 تا 28 ارشاد ہوتا ہے، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگائی ہوئی ہوگی، اس کی مہر مشک کی ہے، اور للچانے والوں کو تو اسی پر للچانا چاہیے، اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہے، ایک چشمہ جس سے مقرب بندے پئیں گے۔ تو جو ایمان والے ہیں، اچھے اعمال والے ہیں، رب ان سے راضی ہوگا، ان کے اعمال کو قبول فرمائے گا، تو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے انہیں داخل جنت فرمائے گا، اور وہاں جنتی پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
کریم کرم فرمائے وہ پاکیزہ شراب جو ہے اس پر للچانا چاہیے. اور کس طرح للچانا چاہیے؟ نیکیاں کر کے آگے بڑھنا چاہیے اور گناہوں سے بچ کر آگے بڑھنا چاہیے. یہ شراب جو ہے اس میں تسنیم ملی ہوئی، جنت کی شرابوں میں سب سے اعلیٰ تسنیم شراب کا وہ چشمہ ہے جس سے صرف اللہ پاک کے خاص الخاص بندے پئیں گے. اچھا، باقی جو جنتی ہوں گے انہیں اس شراب کے کچھ قطرے مکس کر کے دیے جائیں گے، مگر جو اللہ کی بارگاہ میں بہت مقرب ہوں گے ان کو خالص تسنیم عطا کی جائے گی. وہ اللہ کا شعر بھی یاد آ رہا ہے، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا. اللہ حضرت کی کیا بات ہے کہ وہ جو جنتی نہر خاص خاص بندوں کے لیے، آقا آپ تو اس کے شاہ ہیں، عطا کرنے والے ہیں، مالک ہیں ہم اس کے. فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. سبحان اللہ. اللہ کریم جنت عطا فرمائے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے. جنت میں لے جانے والے اعمال ہم پچھلے کئی پروگرام سے سن رہے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ الکریم سنیں گے. اس کو ہم گفتگو کے انداز میں لیتے ہیں تاکہ آپ کی توجہ زیادہ رہے اور رغبت رہے. اللہ کریم توجہ نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے. اچھا اس سب جنتی شرابیں، جنتی نعمتیں ملیں گی اس کو جو ایمان والا ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ اپنی رحمت کے صدقے سے داخل جنت فرمائے گا. اچھا جس کے جتنے اعمال اچھے ہوں گے اس کا درجہ اتنا زیادہ ہوگا. تو الحمدللہ جنت پروگرام میں آپ ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی ایسا عمل بتاتے ہیں جو جنت میں لے کر جائیں. الحمدللہ. تو آج آپ کون سا ایسا پیارا عمل بتانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟ جی میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں، پھر آپ سمجھیں گے کہ ٹاپک کیا ہے. سبحان اللہ، کیا بات. ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. بے شک نیک لوگ اس جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا. وہ کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے، وہ اسے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے. اب اس عظیم چشمے سے پیے گا کون؟ تو وہی ٹاپک ہے. سبحان اللہ. اچھا کیا بات. کہ وہ جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے. سبحان اللہ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش اور نہایت سخت ہے. یعنی اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں، جنت کی تیاریاں جو کر رہے ہیں، رب سے ملنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کس لیے؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے. اور کہتے ہیں کہ تمہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کھنا کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی ریٹرن نہیں چاہیے. اور یہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ آپ کہیں کہ بہت شکریہ، تھینکس، بہت شکریہ، بہت نہیں، کچھ نہیں چاہیے کہ ہم جی کو سیلفی بنائیں، کچھ کوئی انوائٹ کریں سب کو، دیکھو جی بڑی وہ کارنامہ کیا. کوئی بدلہ نہیں چاہتے، شکر گزاری نہیں چاہتے. اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے اس دن سے جس دن چہرے بگڑیں گے کافروں کے. اور ہم عمل کی جزا تم سے نہیں چاہتے. ہم نے یہ جو کھانا کھلایا ہے اس لیے کہ تاکہ ہم قیامت کے خوف سے امن پائیں. تو امیروں کے مال میں غریبوں کا حصہ ہے، اور اس حصے کی ادائیگی کی ایک صورت یہ ہے کہ بندہ
غریبوں کو کھانا کھلائے. امام رازی تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی، بہت بڑے مفسر، آپ لکھتے ہیں تمام طاعتیں دو چیزوں میں محصور ہیں. اللہ پاک کے جتنے بھی احکامات و عمل کرنا ہے سمجھیں گے وہ دو چیزوں میں اس کا حصر ہو گیا. وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے حکم کی تعظیم کریں، یوفون بالنذر، وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں. دوسری اللہ پاک کی مخلوق پر شفقت کرنا، جس کی طرف اس میں اشارہ ہوا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے. یعنی اللہ پاک کے احکامات کی تعظیم کریں، اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں. دوسرا اللہ کی مخلوق پر شفقت کریں، اور شفقت کیا کریں؟ ان کو کھانا کھلائیں. تو ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کھانا کھلائیں. سبحان اللہ. یا سیدی، کیا احادیث مبارکہ میں بھی کوئی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں کھلانے اور پلانے کے فضائل مذکور ہیں؟ بہت فضائل ہیں. شاہ صاحب فرمایا قاسم نعمت نے، مالک جنت نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسکین کو کھانا کھلانا اسلام کا سب سے بہتر عمل. سبحان اللہ. اور ترمذی شریف حدیث نمبر 1855، اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو کھانا کھلانے والے سلامتی سے جنت میں داخل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھانا کھلانے والوں کے لیے اللہ پاک نے جنت میں محل تیار کر رکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا بھائی، دیا اللہ ہی نے تو ہے، اللہ تو دو نہ دیتے کیوں نہیں ہو؟ سبحان اللہ. اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، ہم لوگوں کو کھلائیں. اور اللہ کریم جنتی محلات کے وعدے فرما رہا ہے. اچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا گناہوں کا کفارہ ہے. سبحان ہم لوگ معصوم تو نہیں، خطائیں ہو بھی جاتی ہیں، اور کمزور لوگ ہیں، وہ قصداً سہون کچھ نہ کچھ کرتوت ہوتے ہی رہتے ہیں، زبان سے تو آنکھ سے تو کچھ دل سے، مختلف انداز سے کھانا کھلاتے رہیں. گناہ کرنا نہیں چاہیے، ہو جائے تو توبہ بھی کرے، اور اس کا کفارہ ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلائے. سبحان اللہ. سب سے افضل صدقہ بھوکی جان کو شکم سیر کرنا ہے. بھوکے مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے والے کے لیے اللہ پاک نے جنت میں داخلے کے لیے ایک مخصوص دروازہ بنایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو اس کو کیسا پروٹوکول ہے کہ اسپیشلی اس کے لیے ایک ڈور ہے جنت کا جس سے وہ ان ہوگا. آئے ہائے، اللہ نصیب کرے. اور اگلی حدیث سے بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا رحمت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے. سبحان اللہ. بھوکوں کو کھانا کھلانے والے کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. سبحان اللہ. اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے. فضائل 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 فضائل. آپ دیکھیں کہ ان فضائل کو سمرائز کیا جائے، اسلام کا بہترین عمل قرار دیا گیا. جنت میں سلامتی کے ساتھ داخلے کا ذریعہ ہے کھانا کھلانا. جنتی محل عطا کیا جائے گا، اور گناہوں کا کفارہ ہے. افضل صدقہ کیا ہے؟ کسی بھوکے مسلمان کا پیٹ بھر. اچھا، جنت میں داخلے کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہے. اللہ کی رحمت واجب کرنے والے اعمال میں ہیں کھانا کھلانا. اور قیامت کے روز اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. قیامت کے روز کوئی شیڈو نہیں ہوگا، کوئی چھپر نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی بلڈنگ نہیں ہوگی، کوئی شامیانہ نہیں لگا ہوگا اس کے اندر گھس جائیں جی دھوپ بہت ہے. ہاں، وہ اللہ کی رحمت سایہ کرے. اور عرش کا سایہ جس کو نصیب ہوگا وہ آمین ہوگا، یعنی امن والا ہوگا، اس کو سکون ملے گا، اس کو راحت ملے گی. اللہ اکبر. اور اس روایت میں کیا بتایا گیا؟ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے کو عرش الہی کا سایہ قیامت کے روز عطا کیا جائے گا. اور اللہ کریم ایسے بندوں پر ملائکہ کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بندوں کو کھلا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم نصیب فرمائے. اور دیکھیں کہ ہم جن کے امتی ہیں نا، ان کی شان میں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی
کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کھلانے پلانے والے آقا کے امتی کیوں نہ کھلائیں پلائیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. اچھا اب ہمارے پاس شفقت بھائی مواقع کون کون سے ہیں؟ دیکھیں 12ویں 11ویں ہر مہینے 11ویں چھٹی شریف 10ویں محرم عاشورہ اور گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تیجا چہلم برسی معراج شب برات افطاری سحری موقع ہی موقع. اچھا آج اس بزرگ کی نیاز ہے کل اس بزرگ کی نیاز ہے پرسوں اس بزرگ کی نیاز ہے موج کریں کھلانے والا ہو 100 بہانے اس کو 100 راستے مل ماشاء اللہ. اور دیکھیے امیر علیہ سنت نے تو کیسا انداز دیا کہ جب بزرگوں کے ایام آئیں تو کوئی آپ پیک بنائیں کوئی پیکٹ کوئی برنی اس کے اوپر جیسے امام علی اصغر کی نیاز رضی اللہ عنہ من جانب محمد الیاس قادری دینی تحریروں کا ادب کریں تو ہم وہ لکھ لیں من جانب کی جگہ اپنا نام لکھ لیں. اچھا اس میں ایک تو برکت کھلانے پلانے کی اور پھر اللہ کی رحمت سے ان کو بھی ہم ایک طرح سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں مائل کر رہے ہیں ترغیب دلا رہے ہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھی کریں آپ بھی کریں. تو موقع ایسا پھر وہ جس شخصیت کے نام کی نیاز ہے وہ بھی تو ہماری آئندہ جنریشن کو واضح ہوگا کہ یہ شخصیت پھر اس کے بارے میں جاننے کی جستجو ہوگی. وہ پوچھیں گے لنگر کرنے والے کو یہ کون شخصیت تھی اب پھر وہ ان کی کوئی نہ کوئی سیرت مبارکہ سے بھی. اچھا یہ سب لگتا نہیں کہ بزرگان دین کی جتنی آپ نے احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات تلاوت فرمائیں کھانے پلانے کی فضائل کے حوالے سے کہ بزرگان دین جو لنگر کا سلسلہ جاری کرتے تھے جو آپ نے طریقہ کار 11ویں شریف 12ویں شریف یا کافی چیزیں آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرمائی ہیں کہ وہ بزرگان دین کی نظر ان احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات پر تھی جو اللہ پاک نے اور نبی پاک نے ترغیبات ارشاد فرمائیں جس کے پیش نظر انہوں نے یہ سلسلے جاری کیے. دیکھیں کہ ولایت جاہل کو تو نہیں ملتی نا بے شک عالم ہوتا ہے عالم ہوتا ہے بے شک. وہ علماء ہے تو قرآن پڑھتے ہیں حدیثیں پڑھتے ہیں اور قرآن حدیث پڑھیں گے تو کھلانے پلانے کے فضائل سنیں گے پڑھیں گے ذہن میں لائیں گے تو عمل کرتے. اور واقعی جو اولیاء کرام کے درباروں میں اب بھی چلے جائیں لنگر نیاز چلتا ہی رہتا ہے. وہ زندگی میں بھی کھلا رہے تھے بعد میں بھی کھلائے جا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. ایک اور چیز بھی ایسا دیکھیے جن کی بھی روٹین میں ہے نا مطلب 11ویں شریف کا لنگر یا لنگر کرنا ان کے رزق میں بزنسوں میں برکت یہ واضح ایسا جو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے پلاتے ہیں دنیا میں تو اس کا جنت میں بھی ان کو کیا اجر ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ پاک اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے. سبحان. اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے اللہ پاک اس کو جنت کے پھل کھلائے گا. اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ کریم اس کو شراب خالص سے سیراب فرمائے گا جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی. یہ حدیث پاک حدیث کی کتاب جو ابو داود ہے اس کی ہے اور حدیث نمبر 1682. اچھا اور ایک روایت میں یوں ہے جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلائے تو اللہ پاک قیامت کے دن اسے مہر لگی شراب سے سیراب کر دے گا. سیراب کرنے کا مطلب ہوتا ہے پیاس بجھانا کہ مطلب سیر ہو جائے گا موج لگ جائے گی. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ترین صدقہ یہ ہے تم کسی بھوکے جگر والے کو سیر کر دو.
اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ بھوکے انسان کو کھلاؤ پلاؤ، کسی بھوکے پیاسے جانور کو کھلاؤ پلاؤ، یہ بہترین صدقہ ہے۔ ایسے یہ بھوکے جگر والے کی تھوڑی سی اور وضاحت فرما دیں۔ اب دیکھیں کہ جیسے گرمی کے اندر پرندے بے ہوش ہو کے گر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب وہ پرندوں کو بھی پانی پلائیں بھائی، جو کتے کو پانی پلائیں، اس کی بھی فضیلت ہے۔ یعنی وہ حدیث میں اس طرح کا مضمون ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ کہیں سے گزر رہی تھی، تو اس نے پیاس لگی تو کنویں میں سے پانی نکال کر اس نے پیا، اتنے اس کی نظر پڑی کہ کوئی پیاسا کتا جو ہے گلی مٹی چاٹ رہا ہے، یعنی اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، اس کو احساس ہوا کہ اس کو بھی پیاس لگی ہے، تو اس نے اپنا موزہ جو ہے، موزے چمڑے کے ہوتے ہیں، اس کو کسی ترکیب سے باندھ کر کنویں میں ڈال کر نا اس کو کھینچ کر پانی کتے کو پلا دیا۔ اللہ کریم نے اس کے اس عمل کے بدلے میں اس عورت کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ کریم کتنا کرم کرنے والا ہے، کھلائیں پلائیں مسلمانوں کو، اور اللہ توفیق دے کوئی منتھلی ترکیب کر لیں۔ اور بعض لوگ ماشاءاللہ مسجدوں میں کھانا بھیجتے ہیں، بعض اداروں میں کھانا بھیجتے ہیں، اچھا بعض شادیوں میں بھی کھانا بچ جاتا ہے بھیجتے ہیں، اچھی بات، ایک کہ بچ گیا تو بھیج دیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ آج گھر میں کوئی فنکشن ہے، کچھ خوشی ہے، تو بھی اس فنکشن کے اندر کیا سیدوں کو بلایا ہے، کیا علماء کو بلایا ہے؟ عام طور پہ نہیں بلایا جاتا۔ ان کو بلائیں نا، اسپیشلی بلائیں، یتیموں کو بلائیں، غریبوں کو بلائیں، اسپیشلی دعوت دیں۔ اور اچھا ایک صورت یہ بھی ہے، مثال کے طور پر وہاں 6 دیگیں یوز ہوں گی، 7 بنا لیں، جس کو اللہ نے وسعت دی 7 بنا لیں، کہ سب سے پہلے میں نے جو قریبی دینی مدرسہ ہے نا، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے ان کو بھیجنا ہے، اس کے بعد بقیہ سب نے کھانا ہے۔ کتنا ثواب بڑھ جائے گا۔ اور وہ جو حدیث میں بھوکے جگر والے کا آپ نے فرمایا، مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کی جو ایکسپلینیشن کی، وضاحت کی، ہر بھوکا جاندار، انسان ہو، جانور ہو، مومن ہو، کافر ہو، اچھا بزرگوں کے درباروں پر جائیں نا تو جانور، کبوتر، وہ بابا کاما والی سرکار گجرات میں ہے، وہاں میں گیا، وہ مجذوب تھے، وہ ان کے دربار میں کوے وہ ان کو دانے ڈالتے ہیں، وہ کھاتے ہیں۔ اور مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ بعض لوگ مدینہ پاک کے کبوتروں کے لیے دانہ بھیجتے ہیں، تو محبوب کے کوچے کے رہنے والے، تو بھوکے جگر سے یہ مراد ہے۔ اچھا ایسا احادیث مبارکہ میں کھانا کھلانے پر کیا جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ سبحان اللہ، نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، جنت میں سلامتی سے جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ قبول اسلام سے پہلے یہودی تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں جب جلوہ فرما ہوئے، مدینے کو مدینۃ المنورہ بنانے کے لیے تشریف لائے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں آپ کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، تو میں نے پہچان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ کیا بات۔ پھر میں نے سب سے پہلی بات جو سرور کائنات سے سنی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے لوگو تم سلام کا چرچا کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نمازیں پڑھو، واہ کیا بات۔ تدخل الجنت بسلام، تم ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی اللہ کریم اس کو اپنے عرش کے نیچے اس دن سایہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ پاک کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ الوضوء علی المکارہ، تکلیفوں کے باوجود وضو کرنا، ناگوار ہے مگر پھر بھی وہ کامل صحیح وضو کرتا ہے۔ والمشی الی المساجد فی الظلم، اور اندھیریوں میں پیدل مسجد تک جانا، وَإِطْعَامُ الْجَائِعِ، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اچھا سخت سردی میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے اور اندھیری رات ہے
تو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ بھی ذرا نفس پر گرا ہوتا ہے. تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا، تینوں عمل اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت کے دن سخت دھوپ جب ہوگی اللہ پاک عرش کے نیچے سایہ دے گا، اور یہ وہ دن ہے کہ عرش الہی کے سوا سایہ نہیں ہوگا. اللہ. یا سیدی، کیا پانی پلانا بھی صدقہ ہے، اور کیا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے؟ ماشاءاللہ. دیکھیں، پانی پلانا ثواب کا کام، جنت میں لے جانے والا کام ہے. ایک عرب کے دیہاتی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی مجھے ایسا عمل سکھائیے جو مجھے جنت میں پہنچا دے. تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اچھے اعمال بیان فرمائے. ان میں یہ بھی تھا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پر پانی پلا، گناہ جھڑ جائیں گے جیسے آندھی میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں کہ بعض لوگ ماشاءاللہ جب گرمی کی شدت ہوتی ہے تو سبیلیں لگا رہے ہوتے ہیں، شربت پلا رہے ہوتے ہیں. بہت اچھا عمل ہے، اللہ نیتیں اور وہ معاملات درست کرے. صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی کا صدقہ افضل ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں تیار کروایا اور اس کنویں کو ام سعد کے نام سے صدقہ کر دیا. اچھا، یہ حدیث پاک جو ہے یہ مشکاہ شریف کی ہے. اب اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے جو لکھا وہ سنیں. ان کی طرف سے پانی کی خیرات کرو، والدہ کی طرف سے، کہ پانی سے دینی دنیاوی منافع حاصل ہوتے ہیں. گرم خشک علاقوں میں جہاں پانی کی کمی ہو بعض لوگ سبیلیں لگاتے ہیں. عام مسلمان ختم شریف فاتحہ میں دوسری چیزوں کے ساتھ پانی بھی رکھ دیتے ہیں. پانی کی خیرات بہترین خیرات ہے. دیکھیں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا شعبہ جو FGRF ہے، اس کے تحت تھر جو دنیا کا 9واں بڑا ڈیزرٹ ہے، بہت بڑا وہ ریتیلا علاقہ ہے، صحرا ہے، تو وہاں پر سینکڑوں پمپ لگائے گئے، رسالہ ثواب کے لیے لوگوں نے لگوائے. اس طرح چولستان جو بہاولپور کے ساتھ ہے، یہاں بھی پمپ لگوائے جا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ بھی طریقہ ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایک پرابلم چل رہا ہے ہیپاٹائٹس سی کا، جگر کا پرابلم، لیور کا پرابلم چل رہا ہے. غالباً ہر 5واں پاکستانی اس میں مبتلا ہے، شاہ صاحب نا. اور اب جو دینی ادارے ہیں جیسے دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعات ہیں، ہزاروں ہیں ایز اے ہول مجموعی طور پر. اللہ توفیق دے آرو پلانٹ اس میں لگوا دے، سبحان اللہ، اور بچے اس میں پانی پیتے رہیں گے اور دعائیں ملتی رہیں گی انشاءاللہ الکریم. تو پانی کی سبیل، پانی پلانا اللہ کی راہ میں یہ افضل صدقہ قرار دیا گیا. اللہ کریم نصیب فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جائے وہی رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. اللہ کریم نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور